لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان، اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی بھی انسانی جان، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. اب دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے، میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی، دوستی ہوئی، اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، اکرام کیا، اتنے پولائٹ آدمی، مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ. مجھے اتنی ایک اچھا لگا، انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا، جس نے کسی کو قتل کیا نا، سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا، وہ قاتلوں سے ہوگا، کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں، فلاں گستاخ، فلاں نے توہین کی، اڑا دو، پھوڑ دو، مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی، اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہمارے ابو آتے تھے، ہمیں پیار کرتے تھے، ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے، مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی، کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی یہ قانون بنا ہوا ہے، لا بنا ہوا ہے. آپ کیس کرو، عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے 50-100 بندہ، 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا، اس کو اپنی جان کا خطرہ، کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں. پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا، صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی، کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان، اور مذہب کے نام پہ مار دو، مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے، اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے، اس کے بہت پاورفل ثبوت. توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے، بالکل ٹھیک قانون ہے، لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ، بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا، یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد توہین نہیں ہے، کوئی علمی چیز ہے. تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا، اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا، اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا؟ بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں، اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی، آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا، دھڑ فتوے، وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا، اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا، اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا، اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں، اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے، وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں، کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے، جو قرآن ہے، کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں.
کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں, بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی, مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں؟ توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا یار, کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ڈھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا, لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا, اتنا 1000-2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا, تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا, اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو اور یہ جو لوگ قتل کے مشورے دیتے ہیں نا, اس نے یہ کیا جا کے اڑا دو, ان سے بولا کرو حضرت آپ خود جا کے اڑاؤ, کیونکہ جو اڑائے گا اس پہ بھی کیس ہوتا ہے, وہ بھی اندر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو نہیں مرواؤ. جنت میں جانے کا آپ کو بھی شوق ہے نا, یہ بندوق پکڑیں, آپ خود تشریف لے جائیں خود. تو یہ خود جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ عوام کو بس مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے وہی جائے گا جیل میں, اور وہی پھر وہ ایک اور ہیرو جنازے میں آ جائیں گے آگے اس کے. تو کہہ رہے ہیں چلو اس کے جنازے میں بھی آ کے ہم پھر وہ جنازہ بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو آپ جائیں نا, خود جائیں نا. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا, انسانی جان کو قتل مت کرو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.